بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی بہادر بچی کے نام ہے جو ہندوستان کے شہر کرناٹکا میں ہمت و جرأت کا ایک ایسا آواز اور ایک ایسا نعرہ بلند کرتی ہے جو نعرہ تکبیر بن کر دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے، اور پھر اس لڑکی کی عظمت کو سب سراہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے، لیکن اس ٹاپ ٹرینڈ بننے کے پیچھے اس ننھی سی کمزور سی نہتی بالکل عام سی لڑکی کا وہ کون سا ایسا جذبہ تھا جس نے اس کو دنیا بھر میں عزت دلوا دی؟ جی ہاں، اس کا حق تھا کہ وہ حجاب کرے۔ صرف اپنے اس حق کو منوانے کے لیے، جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے ساتھ اور اس جیسی بہت سی ایسی معصوم بچیوں کے ساتھ ہندوستان میں زیادتی کا شکار ہو رہی تھیں، اور ان کی اٹینڈنس لگوائے بغیر، یعنی ان کو ایبسنٹ مارک کر کے کلاسز سے باہر بٹھا دیا جاتا تھا۔ بسا اوقات یہ سزائیں ان کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گزارنی پڑتی تھی، اور وہ اپنی کلاس انجوائے کرنے کی بجائے، اپنی کلاس میں علم حاصل کرنے کی بجائے وہ یونیورسٹی میں محض اس لیے جاتے تھے کہ انہیں حجاب کرنے پر سزا کا نشانہ بنایا جائے، انہیں تضحیک آمیز رویہ برداشت کرنا پڑے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسکوٹی پہ سوار یہ بچی جب یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے تو انتہا پرستوں کے سامنے ڈٹ کر نعرہ تکبیر بلند کرتی ہے۔ بس یہی نعرہ تکبیر اس کو دنیا بھر میں ممتاز کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہم اگر اس بات کو تھوڑا سا اپنے ملک کے حالات پر لیتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا تھا کہ وہ لوگ جو آج پاکستان بننے کے خلاف ہیں، ان کی اولاد اس وقت کو روئے گی، اس وقت کو پچھتائے گی جب ان کو وہاں جینے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اور آج ہندوستان میں ہم وہی وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہاں بچیوں کے حجاب کرنے پر پابندی ہے، وہاں مسلمان ہونا بہت بڑا جرم بن چکا ہے، وہاں گائے حلال کرنے پر ان کو سخت سزاؤں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس کی نسبت اگر ہم اپنے آزاد ملک میں نظر دوڑاتے ہیں تو یہاں پر مذہبی آزادی پوری طرح سب کو حاصل ہے۔ یہاں پر آپ کو ایسے ذہنی بیمار کہیں بھی دکھائی نہیں دیں گے۔ یہاں اقلیت کے حقوق کی بھی پاسداری کی جاتی ہے۔ یہاں اگر کسی اقلیت کے بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو سارے پاکستانی اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جیسا کہ سری لنکا سے آئے ہوئے ایک مینیجر کے ساتھ ہونے والے واقعے نے سیالکوٹ میں ثابت کر دیا کہ تمام پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس واقعے کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے لیں تو ایک بڑی تکلیف دہ سچویشن ہمیں اپنے ملک میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ وہ بچیاں جن کو پردہ کرنے پر تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مجرم گردانا جاتا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں بے حیائی سر عام پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پر حجاب تو بہت دور کی بات ہے، گلوں میں رسیوں کی مانند لپٹے ہوئے دوپٹے بھی بہت بڑی بات دکھائی دینے لگے ہیں۔ یہاں پر ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہمیں بچیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہاں پر بہت عجیب و غریب ملبوسات میں ملبوس ایسی بچیاں سامنے آ رہی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، اور دوسری طرف وہ نعرہ بلند کرنے والے جو میرا جسم میری مرضی کے مستاق ہماری نوجوان نسل کو ایک دفعہ پھر ورغلا رہے ہیں، برائی کی جانب راغب کر رہے ہیں، اور ہمیں اس راستے پہ بلا رہے ہیں جو بے حیائی اور فحاشی کا راستہ ہے، ہماری بچیوں کو برائی کی جانب راغب کر رہے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وہ ایک ایسے آزاد ملک میں رہتے ہوئے اب بھی یہ سوچ رکھتی ہیں جہاں ان کے حجاب کرنے پہ کوئی پابندی نہیں؟ وہاں پر ایک گاؤن پہننا کیا مشکل بن سکتا ہے ان کے لیے، اور اگر گاؤن اور اسکارف لینا بھی ازحد مشکل ہے تو کم از کم وہ ایسے طریقے سے تو ڈریس اپ ہو سکتی ہیں جس سے ان کا جسم پوری طرح ڈھانپا جا سکے۔ عمران خان ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ خواتین کی بے لباسی، خواتین کی بہت زیادہ فیشن پرستی نے بھی ہمارے ملک میں ہوس کو بہت زیادہ ہوا دے دی ہے، اور واقعی ایسا ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی، کیونکہ واقعی جب بے حجاب بچیاں
किसी भी मर्द के सामने खुद वहाँ पर जा रही होती हैं, और ऐसे बाप को देखकर, ऐसे भाइयों को देखकर हम हैरत ज़दा हो जाते हैं जो खुद अपनी बहनों को बेहिजाबाना मलबूसात में ऐसी यूनिवर्सिटियों के दरवाज़ों तक खुद छोड़ने के लिए अपनी गाड़ियों में जाते हैं। गोया वो शेर के पिंजरे में, भेड़ियों के पिंजरों में अपनी मासूम बहन, अपनी मासूम बेटी को बेपर्दा करके छोड़ देते हैं कि आओ भेड़ियों इसको नोचो। एक तरफ अगर इस चीज़ तरफ भी हमने देखना है तो दूसरी तरफ अपनी बच्चियों को भी गाइड करना है कि उन्होंने अपने रवैये से साबित करना है कि अगर वो एक ऐसे आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर उनके तमाम तर हकूक़ महफूज हैं, तो वो ख़ुद को भी इस काबिल बनाने की कोशिश करें। उस नाम नेहाद फैशन परस्ती, नाम ही नेहाद तय्युश परस्ती, नाम नेहाद बेहिजाबाना तरीके से पेश आने के इन तमाम रवैयात को हर सूरत मुमकिन तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करें। शुक्रिया।